نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتاب پڑھ رہے ہیں، تجلیات نبوت، جس کے جو راوی ہیں وہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پڑھا اور آپ کے نسب نامہ پڑھا۔ اب رضاعت کا مسئلہ ہے، رضاعت کا مطلب دودھ پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا بچہ دودھ پیتا تھا، اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہوئے، کیونکہ اسلام میں رضاعت سے بھی رشتے بنتے ہیں، اور یہ اس کا ریفرنس جو ہے صحیح بخاری میں ہے۔ پھر حلیمہ سعدیہ کی گود میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی زبان عربی زبان خالص اور ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی تھی، اور اس کی وجہ ظاہر یہی تھی کہ ایک یتیم بچے، جب جو عورتیں دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جاتی تھی ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ بچے کے گھر والے ان کو کچھ معاوضہ یا ان کے ساتھ کچھ احسان کریں گے۔ تو اب جب سنتے تھے کہ یتیم بچے ہیں، یتیم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو یہ ہوتا تھا جس بچے کا باپ نہیں تو پھر وہاں سے ہمیں کچھ زیادہ ملے گا نہیں۔ لیکن ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کے ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا اور وہ دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ، ان کا لقب شیما تھا، اور اسی سے وہ مشہور ہوئیں۔ وہ قدرے بڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں موجود رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ وہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا، ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ماں باپ کو سونے دیتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران میں حضرت حلیمہ اسی خستحال گدھی پر سوار ہوئیں اور اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکل گئی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود جو کہ مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چرا کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی تھی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے، میاں بیوی خوب دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کا دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر اور برکت نصیب ہوتی رہی۔
یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس، حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے دیار بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی، اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، آپ اس بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئیں۔ مکہ کی جو زندگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو سند کے ساتھ اور حوالے در حوالے نہیں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ وہ بہت ارلی زمانہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملنے کے بعد کی چیزوں کو تو حفاظت کی گئی، لیکن یہ جو باتیں تھی وہ ایک طرح سے سنی سنائی باتیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یہ ہوا ہے کہ کچھ چیزوں کے حوالے بھی ملے ہیں اور کچھ کے باقاعدہ سند کے ساتھ بھی بتایا گیا ہے، لیکن ابن ہشام کی جو سیرت کی کتاب ہے اس سے بہت سی کتابوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے، پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بھی طبقات ابن سعد سے لیا گیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا، پھر دل کو سونے کی ترش میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا۔ تو یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، ماں کے آغوش سے محبت میں، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر تقریباً 2 برس گزارے، پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینے کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیحال بھی۔ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا کے پہنچ کر رحلت کر گئیں، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ سیرت ابن ہشام سے لیا گیا، یعنی کہ اتنی کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین سے محروم ہو گئے، آپ والدین کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اب دادا کے سایہ شفقت میں عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا، چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے بھی ویسی رقت نہ تھی۔ رقت کا مطلب نرمی، آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنے اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہتے تھے، خوب اکرام کرتے، ان کا خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا اس پر آپ کو بٹھاتے تھے۔ آپ کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے چچا کی کفالت میں۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ سے خاص رحمت و شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب کی ملاقات۔ بحیرہ راہب کے واقعے کے بارے میں کچھ روایات موجود ہیں، مگر ان کی سند جو ہے وہ کچھ مشکوک ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے تفسیر کی کتابوں میں اس واقعے کو درج کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے سے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ میں کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہمیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ ہم یعنی کہ راہب تھا تو اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اس مہر نبوت کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا، ان کو واپس کر دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا۔ اب یہ جنگ فجار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی تو ذی قعدہ کے مہینے میں اوقاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل۔ دونوں میں گھمسان کا رن پڑا۔ فریقین کے کئی آدمی اس میں قتل ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں اور جدھر زیادہ ہو ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر و عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ مذکورہ واقعہ آخری تھا، اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے کی جب ابھی آپ کی عمر کم تھی اس وقت کے واقعات ہیں۔ اب حلف الفضول، ایک اور واقعہ جو اہم واقعہ ہوا اس زمانے میں آپ کے نبوت ملنے سے پہلے، یہ اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم اور بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے چند اشعار میں اپنے مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ چونکہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے کا تھا مگر یہ ایک انصاف پر مبنی واقعہ تھا، یہ ایسا عہد تھا جس سے مظلوموں کے حق کی حفاظت تھی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو یاد فرمایا کرتے تھے رسالت ملنے کے بعد بھی، اور آپ فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں،
اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ کیا عملی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، لہذا جوں ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنی رضاعی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل 80-90 روپے ہوگی۔ اوائل عمر میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے، یعنی یہ نبوت ملنے سے پہلے تقریباً سارے انبیاء کرام جو تھے انہوں نے بکریاں چرائیں۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ تو یہ جو کام ہے بکریاں چرانے کا، یہ کام انسان کی تربیت کرتا ہے کہ چونکہ بکری ایسا جانور ہے جس کا گم ہو جانا، ریوڑ سے الگ ہو جانا، یہ ساری باتیں ممکن ہوتی ہے۔ بکریوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی درندہ آ کے نہ لے لے ان کو، تو یہ ساری باتوں کی وجہ سے جو بکریوں کو چرانے والا شخص ہوتا ہے اس کے اندر کچھ خوبیاں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت اچھی طرح سے کرتا ہے، پھر اس کے اندر صبر بھی آتا ہے اور صبر و تحمل کی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے انبیاء کرام کی تربیت فرمائی، کیونکہ انبیاء کرام بھی اپنی امت کے لیے راعی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صائب بن ابو صائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ بہترین ساجی تھے، نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے۔ آپ معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وتیرہ تھا، چنانچہ آپ کا لقب بھی امین پڑ گیا۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں پر آج کا سبق پورا کریں گے، اور اگلا جو سبق ہوگا وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔